بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 3 ہے۔ اس تیسرے سبق میں ہم علوم القرآن کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ علوم القرآن کا تعلق چونکہ قرآن کریم سے ہے، علوم القرآن قرآن کریم کے لیے ایک سیڑھی کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی جو شخص علوم القرآن میں غور و فکر کرے گا اور اس میں مہارت حاصل کرے گا تو وہ قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہم علوم القرآن کی اہمیت کے ذیل میں قرآن کریم کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی فضیلت میں اللہ جل شانہ کے کلام کی بہت سی آیات ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو اللہ کی اس کلام کی عظمت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ مثلا سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان یعنی واضح دلیل آ چکی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک واضح دلیل کہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ روشن اور واضح اللہ کی جانب سے نور ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم دلیل ہے کہ جس نے جہالت اور گمراہی کی اندھیریوں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا ہے، اور قرآن کریم وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے ظلمت کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ اللہ کے خزانوں میں سے جو سب سے بڑا خزانہ ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسی ہدایت کے حصول کے لیے اپنا یہ کلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن مجید اس سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ انسانوں کو وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جس راستے پہ چل کے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم روحانی امراض کی شفا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو بے شمار جسمانی اور ظاہری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح انسان کی روح کو، انسان کے نفس کو، انسان کے دل کو روحانی امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی روحانی امراض کی شفا کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ قرآن کریم نازل کیا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت اچھی نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں پائی جانے والی بیماریوں اور امراض کے لیے یہ شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 58 میں یہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی اے نبی آپ یہ کہہ دیں کہ ان لوگوں کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ہی خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ لوگوں کے جمع کیے ہوئے مال و متاع سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کے ساتھ خوش ہونا چاہیے۔ دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ تو ایک روز ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ اللہ کی وہ کتاب ہے
اللہ کا وہ فضل اور اللہ کی وہ رحمت ہے کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کی دی ہوئی کامیابی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین موجود ہیں۔ ان میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 2909 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن کریم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں قرآن کریم کے علوم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار فرامین میں قرآن اور اس کے علوم کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اسی ترغیب کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں قرآن کریم کی خدمت میں کھپا دیں۔ اب ہم کتاب کی متن کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے علوم القرآن کو مختلف فصول میں بیان کیا ہے۔ پہلی فصل کا نام علوم القرآن ہے۔ علوم القرآن کی تعریف اور قرآن مجید کے فضائل وغیرہ بیان کرنے سے پہلے مصنف رحمہ اللہ تمہید بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یقتضینا علم التفسیر ان نلم المامۃ موجزۃ بعلوم القرآن، علم تفسیر ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم علوم القرآن کے بارے میں کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل ضرور کریں۔ وَأَن نَعْرِفَ مَا رَافَقَ هَذَا الْكِتَابَ الْمَجِيدَ مِنْ عِنَایَةٍ فَائِقَةٍ وَجُهُودٍ وَاسِعَةٍ وَأَبْحاثٍ مُسْتَفِیضَةٍ، اور ہم اس گہری توجہ، وسیع کوششوں اور طویل ابحاث کے بارے میں جان لیں جو اس معزز اور مکرم کتاب کے ساتھ معاون اور مددگار ہیں۔ بذلت كلها في سبيل خدمة هذا الكتاب العزيز على أيدي أساتذة أعلام علماء فطاحل، یہ ساری کی ساری کوششیں، یہ ساری کی ساری محنتیں بڑے بڑے اساتذہ کرام اور مہارت رکھنے والے علماء کرام کی طرف سے اس کتاب عزیز کی خدمت کے سلسلے میں سر انجام دی گئی ہیں۔ افنوا اعمارهم في سبيل الحفاظ على هذا التراث الكريم والكنز الثمين من لدن عصر نزول القرآن الى يومنا هذا، انہوں نے اپنی زندگیاں اس معزز و مکرم میراث کی حفاظت کے سلسلے میں کھپا دی، والکنز الثمین، اور قیمتی خزانے کی حفاظت کے سلسلے میں اپنی زندگیاں لگا دی۔ من لدن عصر نزول القرآن الى یومنا هذا، قرآن کریم کے نزول سے لے کر آج کے دن تک۔ ثم انتقلوا الى جوار اللہ، پھر وہ اللہ کے جوار رحمت کی طرف چلے گئے۔ وقد خلفوا لنا ثروة علمیة ہائلة، اور انہوں نے ہمارے لیے ایک بیش بہا علمی ذخیرہ چھوڑ دیا۔ لا ينضب معینها ولا تنتہی دررها على کر الدہور ومر الازمان، یہ ایسا عظیم علمی ذخیرہ ہے کہ جس کا چشمہ خشک نہیں ہوگا، اور زمانہ گزرنے کے باوجود بھی اس کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ومع كل هذه الجهود المبذولة، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ایک اعتراض مقدر کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض اور سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود بیان کیا ہے کہ علوم القرآن کے سلسلے میں متقدمین علماء نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، تو اب ہمیں متقدمین علماء کی کوششوں سے ہی استفادہ کرنا چاہیے، انہی کو پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مزید علوم القرآن کی کتب لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگرچہ علوم القرآن کی کتابیں بہت زیادہ لکھی گئی ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے، قرآن کریم ایک ایسا وسیع و عریض سمندر ہے کہ جس کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو کر آج بھی لوگ اس سے علم و حکمت کے موتی نکال سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَمَعَ كُلِّ هَذِهِ الْجُهُودِ الْمَبْذُولَةِ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ،
پرانے زمانے اور جدید زمانے میں جتنی بھی یہ کوششیں سر انجام دی گئی ہیں، ان سب کوششوں کے باوجود فإن القرآن يبقى بحرا ذاخرا، قرآن کریم ایک گہرا سمندر باقی رہے گا، یحتاج الی من یغوص فی اعماقہ، یہ قرآن کریم ان لوگوں کا منتظر ہے کہ جو اس کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوں، لیستخرج منہ اللآلی والدرر، تاکہ وہ اس سے موتی اور جواہرات نکال لیں۔ وَلَقَدْ تَسَابَقَ الْفُصَحَاءُ وَالْبُلَغَاءُ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ قرآن کریم کی تعریف اور اس کی اہمیت و فضائل ذکر کرنے سے پہلے ایک تمہید بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فصیح و بلیغ لوگ اور حکماء اور شعراء لوگ قرآن کریم کے اوصاف بیان کرنے میں اور اس کے محاسن اور فضائل بیان کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وَلَقَدْ تَسَابَقَ الْفُصَحَاءُ وَالْبُلَغَاءُ وَالْحُكَمَاءُ وَالشُّعَرَاءُ فِي وَصْفِ هَذَا الْقُرْآنِ وَسَرْدِ مَحَاسِنِهِ وَفَضَائِلِهِ وَلَكِنَّنَا لَا نَجِدُ أَبْلَغَ وَلَا أَسْمَى مِنْ وَصْفِ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ حیث یقول، لیکن ہم نبی مکرم صاحب الرسالہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے زیادہ بلیغ اور ان کی تعریف سے زیادہ بلند عظیم تعریف ہم نہیں پا سکتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، وخبر ما بعدکم، اور تم سے بعد میں آنے والے لوگوں کے حالات بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم، اور تمہارے آپس کے جو معاملات ہیں، جو جھگڑے وغیرہ ہیں، ان کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ هو الفصل ليس بالهزل، یہ فیصلہ کن دو ٹوک کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو کوئی سرکش آدمی اس کو چھوڑے گا اللہ اس کو تباہ و برباد کریں گے، اس کی کمر توڑیں گے۔ ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، اور جو شخص قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں ہدایت کا طالب ہوگا، ہدایت تلاش کرے گا، اللہ اس کو گمراہ کریں گے۔ وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وہ ذکر الحکیم، اور یہ حکمتوں سے لبریز ذکر ہے۔ وہ الصراط المستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ الذی لا تزیغ بہ الاہواء، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے پیچھے چل کے جس کی رہنمائی میں خواہشات بھٹکتی نہیں ہیں۔ ولا تلتبس بہ الالسنہ، اور زبانیں اس کی مدد سے دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ ولا یشبع منہ العلماء، اور علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ ولا یخلق علی کثرت الرد، اور بار بار پڑھے جانے کے باوجود یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وهو الذی لم تنتہ الجن اذ سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به، اور یہ وہ کلام ہے کہ جب جنہوں نے یہ سنا تو وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن کریم سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا به، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ من قال به صدق، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کے ذریعے گفتگو کی، قرآن کریم کے ساتھ بات کی، تو اس نے سچ کہا۔ ومن عمل به اجر، اور جس نے قرآن کریم پر عمل کیا تو اس سے بدلہ دیا جائے گا۔ ومن حکم به عدل، اور جس نے قرآن کریم کے ذریعے فیصلہ کیا تو اس نے عین انصاف کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی تو اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی گئی۔ یا اگر ہم اس لفظ کو ہدا پڑھیں تو معنی بنے گا کہ جس نے قرآن کریم کی طرف بلایا تو اس نے سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے علوم القرآن کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اور علوم القرآن کی اہمیت حدیث کی روشنی میں جان لی۔ آج کے سبق کے متعلق سوالات۔ سوال نمبر 1، قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم کی 3 آیات ذکر کریں۔ سوال نمبر 2، حدیث نبوی کی روشنی میں علوم القرآن کی اہمیت بیان کریں۔
آپ سب حضرات کمنٹ باکس میں جائیں اور ان سوالات کے جوابات دیں۔